زریان کا چہرہ اور زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے قدم بڑھایا اور ایک قدیم کمرے کے دروازے کو کھولا جو زیادہ پرانا اور تاریک تھا۔ کمرے کے اندر ایک پرانا سنگ مرمر کا تخت تھا اور اس پر ایک بڑی نیلی کرسٹل کی پتھر رکھی ہوئی تھی۔ زریان نے اس پتھر کو ہاتھ میں اٹھایا اور مہک کی طرف رخ کیا۔ یہ وہ پتھر ہے جس نے مجھے اس سزا میں جکڑ رکھا ہے۔ مہک نے حیرت سے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ زریان کی آنکھوں میں ایک پرانی داستان کی جھلک تھی۔ یہ پتھر ایک قدیم جادوئی ہتھیار تھا جو ظالموں کی طاقت کو قابو میں رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن ایک دن میں نے اس کے جادو کو توڑ دیا اور پھر سے یہ جادو مجھے جکڑنے کے لیے واپس آ گیا۔ تو یہ سزا تم پر کیوں لگی؟ مہک نے پوچھا۔ زریان نے سر جھکایا۔ کیونکہ میں نے یہ جادو خود پر آزمایا تھا اور اس کا اثر ہمیشہ کے لیے مجھ پر قائم ہو گیا، لیکن یہ سزا تمہارے آنے سے ہی ختم ہو سکتی ہے کیونکہ تم اس جادو کے اصل خالق کی وارث ہو۔ زریان کی باتیں مہک کے لیے ایک معمہ بن چکی تھی۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ سب کچھ سمجھ سکے۔ اس نے آہستہ سے کہا، تو میں کس طرح اس سزا کو ختم کر سکتی ہوں؟ زریان نے گہری سانس لی۔ تمہیں اس پتھر کے اندر چھپے جادو کو آزاد کرنا ہوگا۔ تمہارے اندر جو طاقت ہے وہ تمہیں اس جادو کو توڑنے میں مدد دے گی، لیکن تمہیں پہلے خود کو مکمل طور پر سمجھنا ہوگا، تمہارے خوابوں کی حقیقت کو جاننا ہوگا۔ میرے خوابوں میں وہ لڑکا، وہ کون تھا؟ مہک نے سوال کیا۔ زریان کا جواب تھوڑی دیر کے لیے سست ہوا، پھر وہ بولا، وہ تمہاری تقدیر کے ساتھی ہیں مہک، وہ تمہارے ساتھ ہیں ہمیشہ۔ اس دوران اچانک کمرے کے دروازے پر ایک درخت کی مانند سیاہ سایہ نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھیں اور اس کا پورا وجود گہرے سائے میں ڈوبا ہوا تھا۔ زریان نے فوراً تلوار کھینچ لی اور مہک کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ یہ وہ دشمن ہے جس کا ذکر میں نے کیا تھا۔ وہ اس سزا کو توڑنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ یہ سزا ہمیشہ قائم رہے۔ سایہ دھیرے دھیرے قریب آ رہا تھا اور اس کی آواز گہری کھنک دار تھی، تم دونوں نہیں بچ سکتے، تمہاری تقدیر تمہاری دشمن ہے اور تم جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کرو گے تمہیں شکست ہوگی۔ زریان نے غصے سے قدم بڑھایا، تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، ہم تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتے۔ سایہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پھر دیکھو تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا، اور وہ سائے میں غائب ہو گیا۔ زریان نے تلوار واپس کی اور مہک کی طرف مڑ کر کہا، ہمیں اب اس سزا کو توڑنے کے لیے ایک نئے سفر پر روانہ ہونا ہوگا، اور اس راہ میں ہمیں اس دشمن کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ مہک کی نظریں ایک نئی ہمت سے چمک اٹھی، تو ہم تیار ہیں، ہمیں تیار رہنا ہوگا مہک، تمہارا خواب تمہاری تقدیر کی چابی ہے اور اس خواب کے پیچھے چھپی حقیقت کو دریافت کرنا ہوگا۔